بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی مرکز پر آپ سب کو خوش آمدید۔ شوہر سعودی عرب میں ویلڈر تھا۔ میں لڑکوں کی شوقین تھی۔ پڑھائی کے نام پر گھر سے نکلتی، جی بھر کر دوستیاں لگاتی۔ لڑکے اندھا دھن مجھ پر پیسہ خرچ کرتے اور مجھے راضی رکھتے۔ لیکن ایک رات ایک لڑکا مجھے اپنے دوست کے فلیٹ پر لے گیا۔ میرے ہوش اڑ گئے جب اس رات اس نے کھانا کھلا کر... میرا نام منابیہ ہے۔ میری عمر 20 سال ہے۔ میں بے انتہا حسین اور پرکشش شخصیت کی مالک تھی۔ ہم صرف 2 بہنیں تھیں۔ میرے والد کی چھوٹی سی دکان تھی جس سے صرف اتنا آتا تھا کہ ہم 2 وقت کا کھانا کھا لیتے تھے۔ پیسے کی بھی تنگی تھی۔ غربت میں بھی میرا حسن ستاروں کو مات دیتا تھا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے والدین میرے حسن کو ہتھیار بنا کر استعمال کریں گے اور میرے حسن کو کیش کروا کر اپنی آمدن کا ذریعہ بنا لیں گے۔ اور پھر انہوں نے آفاق کے ساتھ سودے بازی کر کے میرا رشتہ میرے کزن آفاق کے ساتھ طے کر دیا تھا۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جب میں جوان ہوئی تو سبھی لوگ مجھے رشک سے دیکھتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مکمل شخصیت کے روپ میں ڈھالا تھا۔ ڈھونڈنے سے بھی مجھ میں کوئی کمی نہیں نکال سکتا تھا۔ میں اکثر اپنے دوسرے کزنس کو دیکھتی تھی۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھیں چمک جاتی تھیں۔ سبھی مجھ سے شادی کرنے کے خواہش مند تھے اور میرے گھر رشتہ بھیجتے تھے، لیکن میرے والدین ان رشتوں سے انکار کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری بیٹی چاند کا ٹکڑا ہے، اس کے لیے تو کوئی شہزادہ ہی آئے گا، اس کا حسن غربت کی چکی میں پسنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ باتیں سن کر میں بھی اتراتی تھی اور خود کو کوئی اونچی چیز سمجھنے لگی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے والدین میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ وہ میرے سامنے میری تعریف کر رہے تھے اور اس طرح میرا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچا چکے تھے۔ اچھے بھلے رشتوں کو انکار کرنا بھی کفران نعمت ہے، لیکن میں اور میرے والدین اس بات سے بے خبر تھے۔ صرف ایک آفاق ہی تھا جو خاندان میں سب سے پرکشش شخصیت کا مالک تھا، اور اس نے میرے والد سے میرا رشتہ مانگا تو میرے والد نے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ تم اچھا کماتے نہیں ہو، ہماری بیٹی کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ تو آفاق نے بھی ان سے کہہ دیا کہ کماتے تو آپ بھی اچھا نہیں ہیں، کہ آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ خوش ہے اس غربت میں، کیونکہ وہ بچپن سے اس ماحول کی عادی ہے، اسے میرے ساتھ شادی کرنے کے بعد بھی کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ یہ سن کر میرے ابا آگ بگولا ہو گئے، کیونکہ اس نے ابا کو آئینہ دکھایا تھا، مگر سچ کڑوا ہوتا ہے۔ آفاق نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بہت پیسہ کماؤں گا اور آپ کے ہاتھ پر لا کر رکھ دوں گا، انابیہ کو سونے میں تول دوں گا۔ آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں کہ آج سے انابیہ میری امانت ہے۔ میرے ابا نے آفاق سے وعدہ کیا، کیونکہ ابا کو معلوم تھا کہ آفاق اپنے سارے کاغذات بنوا چکا ہے اور وہ سعودی عرب کمانے کے لیے جا رہا ہے۔ ابا کو معلوم تھا کہ جو سعودی عرب جاتے ہیں وہ اچھا خاصا پیسہ کماتے ہیں۔ اسی لالچ میں آ کر ابا نے آفاق سے وعدہ کر لیا اور ہم دونوں کی منگنی ہو گئی۔ آفاق سعودی عرب جاتے ہی اپنے والدین کے پاس رقم بھیجنے لگا، اور ایک الگ لفافہ وہ میرے لیے بھیجتا تھا جس میں اچھی خاصی رقم ہوتی تھی، اور رقم ابا اپنے پاس رکھتے تھے۔ لیکن ابا نے میرے پڑھنے کا شوق دیکھتے ہوئے مجھے کالج میں داخلہ دلوایا۔ میری پڑھائی کا سارا خرچہ آفاق ہی اٹھاتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ میرے لیے کچھ نہ کچھ باہر سے بھیجتا تھا، سونے کی چیز وغیرہ، اور میرے ابا کو بہت خوشی ہوتی۔ خوش کیوں نہ ہوتے، اسی چیز کا تو لالچ تھا انہیں۔ اس وقت میں بھی ابا کی طرح لالچی تھی۔ آفاق مجھ سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ ان کا گھر ہمارے پڑوس میں تھا۔ ان کے والد بہت بیمار رہتے تھے۔ وہ رقم بہت بچا بچا کر خرچ کرتے تھے، اپنی بیماری پر بھی سوچ سمجھ کر خرچ کرتے تھے۔ آفاق کے والدین بھی مجھے کوئی نہ کوئی تحفہ دیتے رہتے تھے اور وہ مجھے اپنی بہو کے روپ میں دیکھتے تھے۔ وہ مجھ سے کہتے تھے کہ آفاق نے ضد باندھ لی ہے کہ جب تک وہ تمہارے قابل نہیں ہو جاتا واپس نہیں آئے گا۔ وہ اپنے بیٹے کی یاد میں تڑپتے تھے اور میں یہ بات سن کر اپنا سر اونچا کر کے اترا کر چلتی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سب لوگ میرے لیے مرے جا رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب وقتی کشش ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کوئی مجھے دیکھنا تک پسند نہیں کرے گا۔ آفاق کو سعودیہ گئے 2 سال ہو گئے تھے۔ اس نے اتنا پیسہ اپنے والدین کو بھیجا تھا کہ انہوں نے بیٹے کی کمائی کو جمع کر کے نیا مکان بنایا۔ پھر بھی کافی رقم بینک میں جمع تھی۔ وہ رقم انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے رکھی تھی۔ اللہ کی مرضی کہ اس بار آفاق کے ابو کے مرض نے شدت سے حملہ کیا اور آفاق کے والد پلک جھپکتے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بیٹے کا چہرہ دیکھنے کی حسرت ہی رہ گئی۔ ان کی آفاق سے آخری ملاقات بھی نہ ہو سکی۔ جب آفاق کو اطلاع ملی کہ ابا چل بسے ہیں تو فوراً اپنے وطن پہنچ گیا، مگر باپ کا شفیق چہرہ منو مٹی میں چھپا دیا گیا تھا۔ باپ کی جدائی نے ایسا دل برداشتہ کیا کہ اسے میرا بھی ہوش نہ رہا، مگر میں آفاق کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ پیسہ کمانے کی دھن میں کیا سے کیا بن گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ملک سے باہر گیا ہے اور آئے گا تو اس کی شخصیت میں نکھار آ چکا ہوگا۔ اتنا پیسہ کماتا ہے تو وہ پیسہ انسان کی شخصیت میں بھی نظر آتا ہوگا۔ لیکن آفاق پہلے سے کچھ زیادہ خوبصورت نہیں ہوا تھا، اب تو بالکل دبلا پتلا ہو گیا تھا، سوکھ سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اس کے سر کے آگے کے بال جھڑ چکے تھے۔
آفاق کو دیکھ کر میرا دل خراب ہوا، لیکن میرے والدین مجھ پر زور ڈال رہے تھے کہ میں آفاق سے ملوں، اس سے بات کروں، کیونکہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے۔ میں بھی آفاق سے بس لیے دی انداز میں بات کرتی تھی، لیکن وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا کہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ تم خوش نہیں لگتی ہو۔ میں اسے کہہ دیتی تھی کہ یہ آپ کا وہم ہے۔ وہ مجھ سے مستقبل کی ڈھیروں باتیں کرتا اور جلدی آنے کا وعدہ کرتا اور کہتا رہتا کہ میں جلد تمہیں اپنی دلہن بناؤں گا۔ اس کی باتیں مجھے بہت بور کرتی تھیں، مجھے وحشت کا احساس ہوتا تھا۔ میں دعا کر رہی تھی کہ وہ جلدی سے واپس چلا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ 2 ہفتے بعد وہ واپس سعودیہ چلا گیا۔ تب میری جان میں جان آئی، مگر اب میں نے اپنے رنگ ڈھنگ بدل لیے تھے اور دل میں طے کر لیا تھا کہ میں آفاق سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، چاہے میرے والدین مجھ پر کتنے ہی زور کیوں نہ ڈالیں۔ سچ کہتے ہیں کہ پیسہ شخصیت کو نکھارتا ہے۔ میں پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ اچھے لباس، اچھی خوراک اور میک اپ کے اچھے پروڈکٹس استعمال کر کے میری خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ ویسے تو یہ سب آفاق کی وجہ سے تھا، لیکن میں اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ اب میں نے اپنے طور طریقے بدل لیے تھے۔ کالج سے باہر کافی لڑکے مجھے دیکھ کر مجھ سے دوستی کی پیشکش کرتے تھے۔ اب میں نے بھی کافی لڑکوں سے دوستی کر لی تھی، تو تحائف کا تبادلہ بھی کرتی تھی اور ان کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر یا گاڑی میں بیٹھ کر گھومنے چلی جاتی تھی اور چھٹی کے ٹائم کالج کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ میرے لیے یہ سب کوئی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ میں ان کی عادی ہو چکی تھی۔ میرے والد اور والدہ کو میری حرکتوں کے بارے میں پتہ چلا تو مجھے ڈانٹنے لگے کہ آفاق کے گھر علم ہوا تو وہ پیسہ دینا بند کر دے گا۔ لیکن میں نے ان سے کہہ دیا کہ ایک تو آپ لوگوں نے میری شادی آفاق سے طے کر دی ہے، اب مجھے کم سے کم میرا دل تو خوش کرنے دو۔ ویسے بھی وہ مجھ سے باہر ہے، اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ میرے والدین چپ ہو گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں بڑی بڑی مچھلیاں پھنساؤں، اور جب میں روز کچھ نہ کچھ گھر لے کر آتی تھی تو وہ خوش ہو جاتے تھے اور جان بوجھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتے۔ ان کو بیٹی سے یا بیٹی کی عزت سے کوئی سروکار نہیں تھا، انہیں بس پیسے سے محبت تھی۔ اور کالج کے باہر جب میری امیر کبیر شخص سے دوستی ہو گئی اور وہ مجھ پر پیسہ پانی کی طرح بہا رہا تھا، تو اس کا پیسہ اور اس کی گاڑی دیکھ کر میرے والد کی نیت بدل گئی۔ انہوں نے کہا کہ اب آفاق کو چھوڑو، تم اس شخص کو پھنساؤ۔ شاید ابا بھی اپنا ضمیر بیچ چکا تھا۔ میں بھی خوش ہو گئی کہ میرے ابا نے مجھے اجازت دے دی تھی۔ اب میری آفاق سے جان چھوٹ گئی تھی۔ اس امیر آدمی نے مجھے گاڑیوں میں گھمایا، ہوٹلوں میں کھانا کھلایا، سونے کے تحائف دیے۔ اب وہ مجھ سے شادی کا وعدہ کر رہا تھا اور ساری دنیا گھمانے کا وعدہ کر رہا تھا۔ میں خوشی سے نہال ہوئی جا رہی تھی۔ ایک روز وہ مجھے ہوٹل میں لے جانے کے بہانے اپنے دوست کے فلیٹ پر لے گیا اور وہاں پر اس نے میرے ساتھ زبردستی کی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں بری طرح اس کے جال میں پھنس چکی ہوں۔ میں نے اسے قسمیں دیں، روئی، چلائی، لیکن اس نے میری ایک بات نہ سنی۔ اس نے میری عزت رون دی۔ میں اس وقت کو کوس رہی تھی جب لالچ میں آ کر میں نے اس شخص سے دل لگایا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میں صرف دل لگی کرتی تھی۔ مجھے پیسہ اور امیر لوگ اچھے لگتے تھے، لیکن میں کبھی بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میری عزت پر ہاتھ ڈالے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ بات سارے محلے میں مشہور ہو گئی، کیونکہ جب میں لٹی پھٹی گھر آ رہی تھی تو سب نے میری حالت دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ مجھ پر کیسی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ لیکن لوگ ترس کھانے کے بجائے مجھ پر اور میرے والدین پر ہی باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جب بیٹی ایسے گل کھلا رہی تھی تو نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ لوگ ادھر ادھر کونوں میں چہمگوئیاں کر رہے تھے، کوئی کچھ کہہ رہا تھا تو کوئی کچھ۔ میں بہت دکھی تھی۔ اب صحیح معنوں میں میرے والدین بھی دکھی ہو گئے تھے۔ اب کوئی ہمارے گھر نہیں آتا تھا۔ آفاق کی والدہ نے بھی ہم سے قطع تعلق کر لیا تھا، تبھی آفاق واپس آ گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ آفاق میرے پاس نہیں آئے گا۔ اپنی ماں کے ذریعے اور محلے کے دوستوں کے ذریعے آفاق کو علم ہو گیا ہوگا کہ مجھ پر کیسی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ میرے ابا بھی شرمندہ تھے، کیونکہ آفاق نے ان سے کہا تھا کہ انابیہ میری امانت ہے۔ اب آفاق کی امانت میں خیانت ہو چکی تھی۔ ابھی 2 دن ہوئے تھے۔ مجھے پتا تھا کہ آفاق کبھی بھی میرے گھر نہیں آئے گا۔ اگر گھر آیا بھی تو ہم پر تھو تھو کرے گا، لعنت ملامت کرے گا کہ تم لوگوں نے میرا اتنا پیسہ کھایا ہے اور مجھے جھوٹے دلاسے دیے اور میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ لیکن سب اس کے برعکس ہوا تھا۔ آفاق نارمل انداز میں گھر آیا اور اس نے میرا پوچھا، لیکن میں کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ بھلا کس منہ سے اس کے سامنے جاتی؟ لیکن وہ خود ہی میرے کمرے کے اندر آ گیا۔ میں چہرہ جھکائے بے آواز رو رہی تھی۔ آنسو میرے گالوں سے بہہ رہے تھے۔ میں اسے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، کیونکہ جو کچھ بھی کیا تھا میرے والدین نے اور میں نے خود ہی اپنے ساتھ کیا تھا۔ کچھ دیر آفاق خاموشی سے دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا کہ چاند سا چہرہ کیوں مرجھایا ہوا ہے؟ تب میں نے بھی سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیونکہ چاند میں داغ لگ چکا ہے۔ تب وہ میرے قریب آیا اور اس نے میرے آنسو پونچھے اور مجھ سے کہا، چاہے چاند میں داغ ہے لیکن وہ پھر بھی سب کی دسترس سے دور ہے، ہر کوئی اس کی تمنا کرتا ہے۔ داغ کے باوجود گھنٹوں لوگ اسے یکٹک دیکھتے رہتے ہیں، وہ پھر بھی روشنی کرتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی
اور ٹکر ٹکر اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، اس طرح حیران کیوں ہو رہی ہو؟ اب فوراً سے شادی کی تیاری شروع کر دو۔ تمہارے عشق میں دیکھو میں کیا سے کیا ہو گیا ہوں، لوگ مجھے جوگی بنجارا کہتے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر پہلے تو حیران ہو گئی، لیکن پھر اپنا سر گھٹنوں میں دے کر رونے لگی۔ میری ہچکیاں بن چکی تھیں اور میں آفاق سے کہتی جا رہی تھی کہ میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ مانا کہ صرف دل بہلانے کے لیے اور پیسے کی لالچ میں یہ سب کرتی تھی، لیکن میں بری لڑکی نہیں ہوں۔ مجھے ہرگز پتا نہیں تھا کہ میرے ساتھ اس قسم کا حادثہ ہو جائے گا۔ تب اس نے مجھے بہت پیار سے سمجھایا اور کہا کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، ماضی کو بھول جاؤ اور مستقبل کے سپنے دیکھو۔ کل ہمارا نکاح ہے، تمہارے کاغذات تو میں پہلے سے ہی بنوا چکا تھا، اب تم اور امی میرے ساتھ سعودیہ چل رہی ہو۔ میں نے آفاق سے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں۔ آفاق نے کہا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ محبت جسم سے نہیں، روح کا رشتہ ہوتا ہے، اور تمہاری روح آج بھی پاک ہے۔ آفاق نے مجھ سے کہا کہ میری چند باتیں غور سے سنو۔ امیری اور غریبی کے حوالے سے شروع ختم ہونے والی کہانیاں اور داستانیں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں۔ کبھی دولت مند لاچی لوگ جیت جاتے ہیں تو کبھی مفلس اور سادہ لوگ محبت کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن مقدر اور تقدیر ان کا ساتھ نہیں دیتی، اور وہ ہیر رانجھے اور شیریں فرحات کی طرح ظاہری ملن سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ محبت کی معراج کو پا لیتے ہیں۔ عام طور پر دولت جیت جاتی ہے تو ایک المناک داستان سامنے آتی ہے، مگر جب کبھی دولت کو لوگ ٹھکرا کر محبت کا انتخاب کرتے ہیں تو اس قربانی کی وجہ سے یادگار داستان جنم لیتی ہے۔ میں حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی اور اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ کس قدر بڑے ظرف کا شخص تھا جس کی میں نے قدر نہیں کی تھی۔ مجھے اپنے کیے پر رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا۔ کاش میں اس رات فلیٹ پر نہ گئی ہوتی۔ دراصل محبت ہمیشہ قربانی مانگتی ہے اور قربانی کے جذبے کی بنیاد پر ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ خلوص اور چاہت کی انتہا ہی محبت کی منزل کو یقینی بناتی ہے۔ آفاق لگاتار مجھے دلاسے دے رہا تھا۔ آفاق کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی اور خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا میں اپنے رب کے لیے اتنی اہم تھی کہ اس نے مجھے آفاق جیسا ہمسفر دیا تھا؟ میری اتنی غلطیوں کوتاہیوں کے باوجود اس نے میری لاج رکھ لی تھی۔ میں نے آفاق کو کہا کہ آپ بہت اچھے اور عظیم انسان ہیں، میں آپ کے لائق نہیں ہوں، میرا وجود غلیظ اور ناپاک ہو گیا ہے، اگر آپ نے مجھ سے شادی کی تو یہ دنیا آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ لیکن آفاق نے کہا کہ مجھے دنیا سے کوئی غرض نہیں، دنیا میں ایسی ہزاروں لڑکیاں ہیں جو اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں، تو کیا ان کو جینے کا حق نہیں ہے؟ زندگی میں آگے بڑھنے کا حق نہیں ہے؟ جب مجھے تم سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں تو دنیا والوں کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ آفاق بہت ساری باتیں کر کے مجھے نکاح کے لیے راضی کر کے واپس چلا گیا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ جب ساری دنیا میرے آگے پیچھے گھومتی تھی، ہر کوئی مجھ سے شادی کا خواہاں تھا، میں انچھوئی نوخیز کلی تھی جس کے لیے رشتوں کے قطار بندھے رہتے تھے، لیکن اب جب میں اتنی اذیت میں تھی تب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ صرف آفاق ہی وہ شخص تھا جس نے مجھے اس حال میں بھی قبول کیا۔ میرے والدین بھی مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ رخصتی والے دن میرے ابا میرے پیروں میں گر گئے اور رو رو کر مجھ سے معافی مانگنے لگے، کہنے لگے کہ میں تمہارا قصوروار ہوں۔ والدین تو اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، انہیں دنیا کی گرم سرد سے چھپاتے، لیکن میں نے تمہیں صحیح غلط کی پہچان نہیں بتائی، تمہیں پیسہ کمانے کی مشین سمجھ لیا، کیونکہ میرا کوئی بیٹا نہیں تھا جو مجھے کما کر کھلاتا، اس وجہ سے میں نے تمہیں اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ مگر اب ان باتوں کا کیا فائدہ تھا؟ ابا کا ضمیر بھی تب جاگا تھا جب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ مجھے بھی اپنے والدین سے بہت شکایتیں تھیں، میں کم عمر تھی، نادان تھی، مجھے صحیح غلط کا پتہ نہیں تھا۔ ماں باپ تو اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، کتنی قربانیاں دیتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے تو مجھے جیتے جی ہی مار دیا۔ آپ میں بڑھتا ہوا لالچ، ہرس اور پیسوں کی فراوانی نے خوشی اور سکون کو لوٹ لیا۔ ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے مالدار انسان چاہتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بیٹی کا سودا ہی کر جائے۔ میرے اندر جو شکوے شکایات تھیں آج میں نے وہ اپنے والدین سے کہہ دیں اور اپنی بھڑاس نکال لی، لیکن وہ جیسے بھی تھے میرے والدین تھے، انہیں پریشان اور شرمندہ دیکھ کر میں نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ شاید ان کے لیے یہی کافی تھا کہ میں ان سے بہت دور جا رہی تھی۔ اگلے دن آفاق نے مولوی صاحب کو گھر بلا لیا اور سادگی سے میرا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے کچھ دن بعد میں آفاق کے گھر پر رہی اور پھر ہم لوگ سعودی عرب آ گئے۔ یہاں آ کر میں نے سب کچھ بھلا دیا تھا، کیونکہ میں ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہی تھی۔ اپنے ماضی کو بار بار کریدنا نہیں چاہتی تھی اور آفاق کی زندگی میں خوشیاں بھر دینا چاہتی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا، جس کی سب سے زیادہ خوشی آفاق کو تھی۔ اس نے اپنی جان سے بڑھ کر مجھ پر روپیہ پیسہ خرچ کیا تھا۔ شاید میں خوش قسمت تھی۔